اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو یوم تکریم مادر، یوم خواتین اور یوم ولادت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، عطائے پروردگار عالم، دل ربائے جناب خدیجۃ الکبریٰ، دعائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دعائے حدیث قصہ اور مدافع ولایت جناب فاطمۃ الزہرا کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ دن بہت بابرکت اور بہترین دن ہے، خاص طور پر ہم خواتین کے لیے جناب سیدہ کی نسبت سے اس کو یوم مادر کہا جاتا ہے، اور اسی بیوی کی، اسی ہستی کی نسبت سے اس کو یوم خواتین، تکریم خواتین، عورت کی عزت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جو ولادت کے وقت سے لے کر اور اپنے زندگی کے آخری لمحات تک مسلسل اسوہ قرار پائی ہے۔ یہ بیوی جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسوہ ہے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہم بیوی کے وہ 75 ڈیز دیکھتے ہیں کہ جو فدق کا واقعہ ہوا، رسول خدا کی وفات کے بعد، وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو واقعات ہوئے، ہم وہ مد نظر زیادہ رکھتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم وہ دیکھیں کہ جناب سیدہ کی اگر 18 سالہ زندگی ہے تو اس میں 17 سال اور 10 مہینے جناب فاطمہ نے کیسے گزارے ہیں۔ ہم ان ایام پر اتنی نگاہ نہیں کرتے، اور اگر کریں تو یقیناً جناب فاطمۃ الزہرا ہمارے لیے اسوہ قرار پائیں، کیونکہ اگر ہم اس طرف نگاہ کریں تو ہم یقیناً ان چیزوں پر جو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عمل انجام دیے ہیں، ہم ان پر عمل ضرور کریں۔ بی بی کی ولادت کا جب وقت قریب آیا، شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ پر جب یہ وقت آیا تو بی بی نے قریش کی خواتین کو جمع کرنا چاہا، ان کو بلانا چاہا کہ میرے اوپر یہ وقت ہے اس وقت، اور اس وقت میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ خواتین میرے ساتھ ہوں۔ تو اس وقت ان خواتین نے آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ جناب خدیجہ رسول اللہ کے ساتھ تھیں اور رسول اللہ کی ساتھی تھیں، ہمراز تھیں، ان کی رسول اللہ کے پر ایمان رکھتی تھیں اور ان سے انہوں نے شادی کی تھی۔ تو باقی خواتین جو ہیں وہ انہوں نے یہ ریزن پیش کی، یہ وجہ پیش کی کہ ہم نہیں آ سکتے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا ہے۔ تو جب جناب خدیجہ کافی پریشان ہوئیں تو پروردگار عالم کی جانب سے 4 خواتین جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئیں اس وقت۔ اب سب سے بہترین چیز تو یہ کہ جب ولادت جناب فاطمۃ الزہرا کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کتنی بہترین پاکیزہ ترین، یعنی کائنات کی پاکیزہ ترین خواتین جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھیجی جاتی ہیں۔ وہ 4 خواتین جناب سارہ ہیں، جناب مریم ہیں، جناب آسیہ ہیں، یعنی اپنے زمانے کی پاکیزہ خواتین، اور جناب مریم جو کہ اپنے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو وہ ہستی کے جو بطول ہیں وہ ہستی ہیں، اور چوتھی جو خاتون تھی وہ جناب موسیٰ کی بہن جن کو کلثوم کہا جاتا ہے، وہ بیوی وہاں موجود تھیں، ان کو وہاں پر بھیجا گیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ دیکھ کر تھوڑا گھبرائیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ان کے رنگ گندمی تھے خواتین کے، تو مجھے ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید یہ بنی ہاشم سے ہیں۔ جب وہ میرے قریب آئیں تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پروردگار عالم نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اس عالم میں آپ کو خواتین کی ضرورت ہے، ہم تمہاری بہنوں کی طرح ہیں۔ اس وقت بی بی کے ولادت کا وقت قریب آیا، اور جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی جب دنیا میں تشریف لے کر آئیں تو ان تمام یہ جو 4 پاکیزہ ترین خواتین تھیں یہ اس وقت وہاں پر موجود تھیں، اور جیسے ہی بی بی دنیا میں آئیں تو پروردگار عالم نے 10 حوروں کو زمین پر بھیجا کہ جن کو آب کوثر دے کر اور بی بی کو جو لباس پہنانا تھا، جو چادر، جو مکنا پہنانا تھا، اس کے ساتھ ان کو بھیجا گیا۔ جناب فاطمۃ الزہرا کو آب کوثر سے غسل دیا گیا، اور پھر بی بی کو ایک دودھ سے زیادہ سفید چادر میں بی بی کو لپیٹا گیا، اور اس کے بعد بی بی کو ایک مکنا پہنایا گیا، جو روایتوں میں لکھا ہے، اور بی بی کو ایک مکنا پہنایا گیا۔ یعنی کتنی خوبصورت ولادت ہے جناب فاطمۃ الزہرا کی۔ عموماً ہم فضائل خالی پڑھ کر اور اس پر گزر جاتے ہیں، لیکن جب میں نے یہ چیز پڑھی تو مجھے بہت اچھی لگی کہ ولادت کے وقت جب بچی بہت چھوٹی ہے، مطلب ابھی تو پیدا ہوئی ہے، کچھ لمحے ہوئے ہیں اسے دنیا میں آئے ہوئے، مطلب ہماری تو چلو پیدائش اور طریقے سے ہے، لیکن جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اتنی پاکیزہ ترین ہستی، اتنی پرنور ترین ہستی کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا دنیا میں آئی ہیں، جب وہ ظاہر ہوئیں تو اس وقت تمام مکہ روشن ہو گیا تھا جناب فاطمۃ الزہرا کے نور سے۔ اتنی نورانی ترین ہستی جب دنیا میں آئی ہے، اس کے باوجود جو ان کو لباس
ان کو پہنایا جا رہا ہے یا ان پر چادر جو اوڑھی جا رہی ہے تو ان کو باقاعدہ مکنا پہنایا گیا ہے. یعنی اس وقت سے جناب فاطمۃ الزہرا کی حیات جب سے وہ دنیاوی حیات جب سے جناب سیدہ کی شروع ہو رہی ہے تو اگر ہم وہاں دیکھیں تو کتنی خوبصورت ہے کہ اس وقت بھی بیوی کو باقاعدہ مکنا پہنایا گیا تھا. اور یہ پرنور ہستی جناب فاطمۃ الزہرا کی شکل میں یہ دنیا میں جناب فاطمۃ الزہرا آئیں اور اتنی پاکیزہ تھیں کہ بی بی نے آتے ہی گواہی دی پروردگار عالم کی وحدانیت کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی, اور ساتھ ہی اپنے شوہر حضرت علی ابن ابی طالب کا بتایا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, اور اس کے بعد اپنی اولاد کا جناب فاطمۃ الزہرا نے بتایا کہ میں پاکیزہ ترین جو ہے میری نسل سے جو ہے وہ پاکیزہ ترین اولاد پیدا ہوگی. اس وقت جو خواتین وہاں پر موجود تھیں پاکیزہ خواتین, انہوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ان کی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا ان کی آغوش میں دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لیجئے کہ کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین اور بابرکت ترین اولاد کی ماں کو اپنی آغوش میں لے لیجئے. یہ کتاب بیت الاحزان میں جناب شیخ عباس قمی نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ کہہ کر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے آغوش میں جناب فاطمۃ الزہرا کو دیا گیا, اور وہ پاک ہستی اس پاک بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جس کو صدف قرار دیا گیا تھا اس خوبصورت موتی کے لیے ان کو جناب فاطمۃ الزہرا ان کی آغوش میں دی گئیں. وہ فاطمہ کہ جس کو بطول کہا جاتا ہے, جناب فاطمۃ الزہرا کو بطول, ایک تو معنی بطول کا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ سب نے سنا ہوگا کہ بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ بی بی نے کبھی حیض و نفاس کا خون نہیں دیکھا, یعنی نجاست بی بی نے نہیں دیکھی, ان کی زندگی میں نہیں تھی. لیکن ایک اور وجہ بھی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بطول بطل سے ہے, اور یہ اس کا معنی ہوتا ہے انقطاع, یعنی انقطاع کر دینا. یعنی جناب فاطمۃ الزہرا کو بطول اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ بی بی دنیا سے منقطع ہو کر, تعلق بالکل دنیا سے ختم کر کے دنیا سے منقطع ہو کر صرف پروردگار عالم سے اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے تھی, صرف پروردگار عالم سے وابستگی تھی جناب فاطمۃ الزہرا کی. تو آج اگر یہ چھوٹے چھوٹے نقطے بی بی کے فضائل میں سے ہی ہم دیکھیں, بی بی کی ولادت ہے, بی بی کی حیات ہے, بی بی کی زندگی ہے, تو ہمیں اس سے یہ چیز ملتی ہے کہ ان کی پاکیزگی شروع سے کیسے نظر آ رہی ہے. اور اس وقت جو اولاد فاطمہ ہے, اس وقت جو مطلب ہم سب ہیں یا ہم وہ جو کنیزان فاطمہ ہیں جو جناب فاطمۃ الزہرا کو اپنی سردار مانتی ہیں, جو بی بی کو مانتی ہیں کہ ہم جو ہیں بی بی کے سامنے ہم کنیزیں ہیں ان کی, یا ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں, تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اگر ہم جناب فاطمہ کی حیات کو دیکھیں تو ہمیں اس بطول ہستی کو اپنا اسوہ بنا کر کچھ نہ کچھ ان کے قریبی عمل ہمارا ہونا ضرور چاہیے. کم از کم ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم کوشش کریں کہ ہم جناب فاطمۃ الزہرا کی کنیزیں کہلانے کے لائق ہو جائیں. اپنے وجود سے, اپنی ذات سے, اپنی نفس سے ہم خود کو کہہ سکیں کہ ہاں ہمارا عمل اب ایسا ہے کہ ہم بی بی کی کنیزیں ہیں. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تمام بچیوں کے پردوں کی, ان کے حجاب کی حفاظت فرمائے. جہاں جہاں مشکلات ہیں پروردگار عالم ان تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے. جو مسلمانوں پر جن جن ممالک میں مشکلات ہیں پروردگار عالم ان میں آسانیاں پیدا فرمائے. جو اسلام کے دشمن ہیں ان سب کو نیست و نابود کرے. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرمائے, اور جلد از جلد جتنے ہمارے مسلمان ممالک ہیں جہاں پر جو بھی مشکلات ہیں, خاص طور پہ یمن میں ہے, کشمیر میں ہے, انڈیا میں موجود مسلمانوں پر بہت پریشانیاں ہیں, جلد از جلد پروردگار عالم ان پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرمائے. انقلاب اسلامی کا سایہ انقلاب امام زمانہ علیہ السلام سے متصل فرمائے. قائد مقاومت حسن نصر اللہ کی حفاظت فرمائے. رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر طویل فرمائے. پروردگار عالم ہمارے اساتید کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. استاد محترم سید جواد نقوی سمیت تمام اساتید, تمام علماء حقہ کو پروردگار اپنی حفظ و سلامتی میں رکھے. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.